الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ عز و جل کی ذات بابرکت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقب ام فخر عرب عجم والا کونین مکان سے یا لیلا مکان سید انسجان سرو لالا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے حمد ثنا ہے، اسی طرح صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جن اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے. باقی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا اور میں نے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہبی بصری. یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اونٹ سے دیکھتا تھا، انگلیوں کی اونٹ سے دیکھتا تھا، انگلیوں کے تھوڑے سا اشارہ کر کے دیکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نمکین تھا. بر صغیر پاک ہند میں بڑا معروف نام حضرت شاہ ولی محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا خواب میں. کہتے ہیں ہم نے حضور کا دیدار کیا خواب میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوا اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا کریم آپ حکم ہے، آپ کا حکم ہے، آقا کریم آپ کا حکم ہے. انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. وہاں تو زنانی مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اور یہ بات ذہن میں رکھی. ابن ماجہ شریف میں 6 طرق سے روایت مروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور اس کے خواب میں قصداً ارادے اور مرضی سے آئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا. پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار کرایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی یقظتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا. یہ حضور فرما رہے ہیں. شاہرین نے لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزا کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا، اگر وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویکھ لواں مکھ تیرا ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے خوابوں کی ایک کتاب شکل میں شائع کیا. اس کتاب کا نام ہے دار المسمین فی المباشرات النبی الامین ہے. یہ ایک کتاب ہے، اس میں 40 خواب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو ہوئی اس کا بیان ہے. کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کی آقا آپ کا ہی حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے. میں نمکین حسن والا ہوں، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. اور وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، جبکہ حسن صبح کی نسبت حسن ملیح میں کشش زیادہ ہوتی ہے. یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے جو خواب میں ارشاد فرمایا وہ سنیے. قابل ہے. فرمایا اے عبد الحکیم جمالی مستورن ان عین الناس غیرتن من اللہ، مالک نے غیرت محبوب کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، کسی میں دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی. یہی بہتر تھا کہ وہ پردے میں پوش رہے، بہتر تھا کہ وہ پردے میں پوش رہے. اگر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حضرت صوفیاں کہتے ہیں کہ حضور کا حسن 70,000 بشرطیوں کے پردوں میں چھپا ہے. اس کے باوجود بھی حضور کا حسن دیکھا نہیں جا رہا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں. باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیاں کاٹنے کی تو حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سنی. حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انشات زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں حضور تیرے نام پہ تو مرد سر کٹاتے ہیں نا، وہ تو انگلیاں عورتوں نے کاٹی تھی. یا رسول اللہ آپ دیکھیے نا کہ مردان عرب مرد سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پہ. وہاں زنان مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر، ان کے حسن جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں کاٹنے نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیار میں کٹ گئی. چنانچہ یہ عورتیں حضرت زلیخا کو تانے دیتی تھی کہ تو ایک غلام پہ دل ہار گئی، ایک غلام پہ دل ہار گئی، ملک تیموس کی بیٹی ہو کر اور عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام جو بازار سے خریدا گیا اس پہ دل ہار گئی. اب زلیخا سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا تو نہ مانتی. انہوں نے کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرے علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. عالی نسب خاندان کی 70 خواتین کی دعوت کی، کھانا پیش کیا، بعد میں ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دے. جب عورتوں نے ناشپاتیاں کاٹنے لگی یا یوں کہہ لو کہ فروٹ کاٹنے لگی تو جناب زلیخا اندر چلی گئی. حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے تو سورہ یوسف اٹھائیے. وقالت اخرج الیہن، عرض کرنے لگی 2 لمحوں کے لیے آ جائے، میرے پیار کی لاج رہ جائے. یہ تانے دے رہی ہیں، دانا دے رہی ہیں، انہیں پتہ چلے غلام ہے کہ امام ہے، غلام ہے کہ امام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کیونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی. ہلکا سا نقاب ہٹا، جب جمال یوسفی کی چمک پڑی تو ہوش اڑ گئے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگ گئی. ان کو درد تک نہ ہوا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے. انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کٹ گئی، چھریاں پھر گئی، لیکن زبان سے بولی ہم بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے.
جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو پردے اٹھ گئے۔ رومی کہتے ہیں القائے تو جواب حور سوال، مشکل از تو حل شودے بے قیل وقال۔ کہتے ہیں تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے آقا۔ بہتر یہ جو 72 فرقے ہوئے ہیں، یہ جو بہتر سے بہتر لوگ بنتے جا رہے ہیں، خود کو سمجھتے جا رہے ہیں، 72 سے 72 فرقے بنے ہیں اور اس کو ناپ تول رہے ہیں جو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ پیر وارث شاہ نے حد کر دی، فرماتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ یہ سارے نہ دیکھنے کے جگہ ہیں اور فسادت نپا ہے۔ کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے، تیرے شان جیا کوئی نہیں ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اونوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دن ایویں شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دتی، تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا، ہاں تسی ہور ڈٹھا اسی ہور ڈٹھا۔ حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا؟ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ندان جو متعلق تھا مقید کر دیا، اپنی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا بیٹھا ہے۔ تو اصل میں یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں۔ جب تک زنان مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو زلیخا کو تانے دیتی تھی کہ اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو گئی، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں، لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو جھگڑے نہ ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ الاسرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ کہتی ہیں زلیخا کو تانا دینے والیاں اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ دل کاٹ لیتی، ہاتھ نہ کاٹتی دل کاٹ لیتی۔ یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، دل کاٹ لیتی۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ لی، یہ اماں جی فرماتی ہیں۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا خوب بات کی، حسن یوسف کٹے مصر میں انکشتاوے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، ان کی انگلیاں سے بے اختیار میں کٹ گئی۔ عورتیں مصر کی ہیں، جمال یوسفی کو دیکھا انگلیاں کٹی اور بے اختیار میں کٹی، اور ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، وہ دیکھ کر اور یہاں نام سن کے، وہ دیکھ کر ہاتھ کٹے تھے، یہاں نام سن کر کٹاتے ہیں گردنیں، آقا کا نام سن کر گردنیں کٹاتے ہیں یہاں لوگ، وہ نام انہوں نے دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی۔ تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے ابھی کل کٹایا ہے، حضرت علم الدین نے بھی کٹایا ہے، غازی ممتاز قادری نے سر کٹوایا ہے، کٹوانے کو تیرا بیٹھا ہے، سر کٹاتے ہیں تسلسل ہے، یہ سلسل قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ تیرے نام پہ مردان عرب تو اللہ نے اپنے حبیب کو وہ حسن دیا جو کسی اور کا مقصود نہیں۔ تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام حلیے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بیان کیا، اور اصحاب اور صحابہ کا محبوب اور مغروب عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ صحابہ کا معمول زندگی تھا،
ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت ابو طفیل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا 11 ہجری کے اوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا۔ حضرت ابو طفیل کا وصال کے 100 سال بعد بھی زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ ناز ہے اس بات پہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ استاذ ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیوں پہ تم پہ ناز کرے گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی، زمانہ تم پہ ناز کرے گا، تم نے استاذ ذوق سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نسیم تشنا ہی نہیں، اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شرگردی داغے سخندانی۔ محمد علی حاشر صاحب میرے استاذ نے تھے، یہ جو کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقل کرتے ہیں کہ محمد علی حاشر صاحب کے استاد تھے، وہی کہتے تھے کہ جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ شرخیاں وہی لکھتے تھے، اس کی عمر کا آخری حصہ تھا، اس میں ابتدائی ایام میں تھا، قلمندر کا شرف ملا، عرض کوفی میں نے اس سے سیکھے، وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں نے اقبال سے ملاقات کی، میں نے اقبال سے ملاقات کیا، میں نے فلاں سے ملاقات کی ہے۔ جس نے ذوق کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی ہو، جس نے اقبال کی مجلس اختیار کی ہو، تو وہ ناز کرے۔ جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر وہ اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کرے؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی میلاد کی شیرنی بانٹے، کوئی میلاد کی شیرنی بانٹے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بانٹنے والا آ گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بانٹنے والا آ گیا، تو پھر دور بھی تابعین کا ہے، ارد گرد جگمگائے بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے، چنانچہ حج کا تھا، یعنی کہ مثال حج کا پوچھتے، حج کا تھا، عید ہم سال میں 2 بار پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سارے سال کے بعد جو آتی ہے تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہوں نے بھی یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کی مثال پوچھتا نظر آتا ہے، وہاں حج کی مثال ہر بندہ پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرے یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چنانچہ سال کے بعد گیا ہو، وہ بندہ بھی وہاں حج کی مثال پوچھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس کو سمجھے کہ اس کے مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد جگمٹا ہی نظر آتا ہے۔ اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ پھر صحابہ کو حج کے مثال پوچھنے چاہیے کہ حضور نے وقف عرفات کیسے کیے، مزدلفہ کا قیام کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی مصر کے قریب سے کیسے گزرے، رومی جمرات کے کیسے کیا، حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف دعا کی کیفیت کیا کی تھی، یہ پوچھنے چاہیے تھے، لیکن کیا پوچھا؟ صف لانا رسول اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، اگر ملے ہو تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، کہتے ہیں کانا ابیض ملیحا مقصدا، یا ایک تو سفید رنگ کے تھے، حدیث میں اظہر العون نور العلون کے الفاظ بھی ہیں کہ حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، تو انہوں نے ابیض کا الفاظ استعمال کیا، ایک تو سفید رنگ تھا، ابیض کا الفاظ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دادا اپنے پوتے سے بڑا پیار کرتا ہے،
اور بیٹے سے زیادہ پوتے سے پیارے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ابیض۔ عرفی نام بھی رکھا ہوا تھا حضور کا، وہ نام تھا ابیض، یعنی جب پکارتے تھے یا ابیض گورے رنگ والے، یہ نام لے کر پکارتے تھے، اے گورے رنگ والے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گئی اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ اولاد اسماعیل سے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور صحن حرم میں آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، پشت ساتھ لگ رہی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا، اے مالک، اے مالک، اے مالک، اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش دے دے، اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش دے دے۔ کہتے ہیں کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، لوگ جب پلٹے تو بھیگ کے واپس گھروں میں گئے، لوگ پلٹے تو بارش میں بھیگ کر واپس گئے۔ تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے، وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ مثال الیتامی عصامۃ للارامل، مثال الیتامی عصمۃ للارامل۔ یہ میرا ابیض بھتیجا، یہ گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کر بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیووں کا آسرا ہے۔ تو ابیض کا الفاظ حضور کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ استعمال کیا۔ ایک تو سفید رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیح الحسن نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی۔ کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور حسن ملیح وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور محبوب جب محبوب چلے جائے پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سب پھینکے جب تک نہ مذکور ہو۔ کہتے ہیں نمکین حسن والا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی، مقصد ہر معاملے تو واضح تھا، سینہ اور پیٹ برابر، سر نہ بڑا نہ چھوٹا، قد لمبا نہ چھوٹا، برابر تھے حضور کے۔ لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں اور چھوٹا بھی نہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، سنیے، کہتے ہیں جیسے قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربعۃ ولیس بالطویل ولا بالقصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے، بائیں مینا کے نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ کوتاہ قد کے، لیکن یہ شان اللہ نے دی ہے۔ 10,000 کا مجمع ہوتا، بڑے بڑے لمبے قد والے لوگ موجود ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے ہوں تو حضور کے کندھے لوگوں کے سر سے اونچے نظر آتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ اکبر منی واسن منہ، سال زیادہ، کہتے ہیں سال زیادہ میرے بڑے ہیں لیکن حضور ہی بڑے ہیں، لیکن مجھ سے تو حضور ہی بڑے ہیں، لیکن میرے سال زیادہ بڑے ہیں، مجھ سے حضور زیادہ بڑے ہیں، حضور ہی بڑے ہیں۔ یہ شان ہے حضور کے صحابہ کی، سبحان اللہ، کیا شان بیان کی۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی محبت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کا حسن کیسا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بن دیکھ کے حضور کا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔